پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی شہری یہ نہ کہہ سکے کہ چھوٹے کاروبار کی میرے پاس تو معلومات ہی نہیں ہے، میں کروں کیسے۔ دن رات کاروباری مشورہ جات دیتے ہیں، نہ صرف مشورے دیتے ہیں بلکہ پریکٹیکلی لوگوں کو کرواتے ہیں۔ السلام علیکم شاہد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ تو شاہد بھائی یہ بتائیں، پہلا سوال تو آپ نے اتنے اضلاع میں جو سینٹر بنائے ان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ وہ لوگ جو چھوٹے کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس معلومات نہیں ہے، یا وزٹ کرنے کو جگہ نہیں ہے، یا ان کو تنگی ہو رہی ہے رجسٹریشنز میں، مشینری میں، را مٹیریلز میں، پیکنگ مٹیریلز میں یا ٹریننگز میں، تو ان کو ان کے گھروں کے نزدیک یہ سہولیات مل جائیں۔ ڈیفینیٹلی اس میں لوگوں کا فائدہ تو ہے ہی ہے، لیکن چونکہ ہمارا اس میں پروفیٹیبلٹی بھی انوالو ہے تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ہر ڈویژن، ہر ضلع، ہر تحصیل اور 2025 تک ہر یونین کونسل میں بزنس ٹاکس کے سینٹرز، دفاتر، ٹریننگ سینٹر، ویئر ہاؤسز، یہ ساری چیزیں بن جائیں تاکہ پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی شہری یہ نہ کہہ سکے کہ چھوٹے کاروبار کی میرے پاس تو معلومات ہی نہیں ہے، میں کروں کیسے۔ تو یہ جو ہے نا معلومات نہیں ہے، کروں کیسے، یہ اس پرابلم کا سولوشنز جو ہے وہ بزنس ٹاکس دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہد بھائی یہ بتائیں، آج آپ ہمارے پاس خوش قسمتی ہے ہماری کہ آپ آئے ہیں، سب سے زیادہ کن لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نگلیکٹڈ ایریاز۔ نگلیکٹڈ ایریا سے مراد یہ ہے وہ لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں، جن کی کوئی بات نہیں سنتا، جن کے دکھڑے کوئی نہیں سنتا، جن کے رونے کوئی نہیں سنتا، بھرے پڑے ہیں غصے سے، فرسٹریشن سے، بے روزگاری کے غم سے، کچھ نہ ہونے کے دکھ سے۔ کچھ بھی نہ کریں، آئیں اپنے غم میری جھولی میں ڈال کے چلے جائیں، میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میری ٹیم، میرے پارٹنرز، میرے ٹرینرز، میرے لسنرز، میرے پروٹوکول کے لوگ، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بات سننے کے لیے۔ مہینے میں ہزاروں لوگ، کم و بیش 1000 لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، مشورہ جات کے لیے آتے ہیں۔ کوئی ایسی ایک عجیب سی سٹوری یا واقعہ جو آپ کے ساتھ رونما ہوا ہو اور آپ بتانا پسند کریں، کسی ایک بندے کا اور وہ دلی خوشی ہوئی اس کو کوئی مشورہ دے گیا، اس طرح کچھ؟ ایسے تو بہت سارے واقعات اور بہت سارے لوگ ہیں اور بہت ساری باتیں اور بہت سارے واقعات ہیں۔ اگر اسپیسیفک کسی ایک کی بات کریں گے تو وہ شاید مشکل ہو جائے گی اور لمبی بھی ہو جائے گی۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو میں توقع نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایسا پرابلم لے کے آتے ہیں، ایسی پریشانی لے کے آتے ہیں، یا سم ٹائم ایسا پلیئر لے کے آتے ہیں کہ جن کو مل کے بندہ سوچ کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اچانک سے خوشی کا احساس ہوتا ہے، اچھا یہ تو اس کام کے لیے نہیں، اس کام کے لیے آئے تو یہ زندگی کے حصے بھرے پڑے۔ میں نے اس پہ بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور کوئی بھی واقعہ 10 سے 15 منٹ سے کم وقت میں سنانا پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لاہور سینٹر بنا دیا، کراچی سینٹر بنا دیا، راولپنڈی سینٹر ہے، ساہیوال ہے، باجوڑ ہے، اتنے سینٹر بن گئے ہیں۔ تو اگلے 5 سالوں میں جب یونین کونسل لیول پہ جائیں گے تو ان کو مینیج کیسے کریں گے؟ کیا کوئی آپ کے پاس میکانزم ہے ایسا؟ دیکھیں جی، میں تو صرف ایک ہی بندے سے بات کرتا ہوں جو خانے وال سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ جی۔ شاہ جی جو ہیں وہ ہر ڈویژن کے جو ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، ہمارے پارٹنرز ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جیسے ابھی 9 شہروں میں ہیں تو انہوں نے صرف ان 9 بندوں سے بات کر، انہی کو مینیج کر۔ اب جو ضلعوں میں بنیں گے تو یہ جو 9 بندے ہیں یہ ان ضلعی دفاتر کو کنٹرول کریں گے، اور جب تحصیل میں بنیں گے تو وہ ضلع کا بندہ وہ تحصیلوں کو کنٹرول کرے گا، اور جب یونین کونسل میں بنے گا تو جو تحصیل کا سربراہ ہوگا وہ یونین کونسل کے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہیڈ کر رہا ہوگا۔ تو یہ ایک چین بنتی ہے، جیسے ایک ٹری ہوتا ہے نا، اس کا ایک تنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پہ بڑی بڑی شاخیں لگتی ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں لگتی ہیں، پھر پتے لگتے ہیں، پھر پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹری کی شکل ہے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، میں نے تو صرف آگاہی پھیلانی اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اپنے بلاگز کے ذریعے، اپنے ٹک ٹاک کے ذریعے، اپنے فیس بک پیجز کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے۔ تو میں تو صرف یہی کام کرتا رہوں گا۔ کام تو بھائی آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے۔ ہاں
जितना अच्छा मैनेज कर लेंगे उतना अच्छा लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा तो होना ही होना है इंशाल्लाह। ये एक कलेक्टिव वो है, एफर्ट है, ये किसी एक बंदे के बस की बात नहीं। दिन रात कारोबारी मशवरा जात देते हैं, ना सिर्फ मशवरे देते हैं बल्कि प्रैक्टिकली लोगों को करवाते हैं। तो मुझे ये बताएं, अगर कोई शख्स आम बंदा है, बिल्कुल कभी कारोबार नहीं किया और वो कारोबारी बन जाए, कोई ऐसे 3 राज जो वो कर ले और वो कारोबारी बन जाए, अगर ये 3 अपने अंदर चीज़ें डाल ले और वो कहे कि ये चीज़ें मैं अगर इख्तियार कर लूँ तो कारोबारी बन जाऊँगा। सबसे पहले मुस्तकिल मिजाजी अगर बंदे में नहीं है तो नहीं कर सकता। नंबर 2, खाना पीना सोना ओढ़ना बिछोना खुशियाँ गमियाँ ये सब अपने काम को बना ले। और नंबर 3, अपना मुकम्मल फोकस बेचने पे रख ले। इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और सबसे आसान बेचना है। सबसे बड़ा इसलिए कहता हूँ कि कहीं भी कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, कहीं भी कोई भी चीज़, तो उसको बिल आखिर बिकना है। ये सबसे बड़ी फील्ड है। सबसे मुश्किल इसलिए कि जिन लोगों को बेचना नहीं आता उनके कारोबार फ्लॉप हो जाते हैं, और सबसे आसान इसलिए कि जो मेहनत करके इसको सीख लेता है तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, वो पैसों में खेलता है, उसकी वैल्यू बन जाती है, उसकी वर्थ बन जाती है। अगर वो जॉब पे है तो सबसे स्ट्रॉन्ग वो है, अगर अपने कारोबार में है तो सबसे खुशहाल वो है। सबसे बड़ा काम, मेन फोकस जो है वो बेचने पे रख लें, इंशाल्लाह तरक्कियाँ आपके सामने। अफगानिस्तान से सर दुआएं आ रही हैं सर, बहुत अफगानिस्तान में बहुत सारे सेटअप लगवाए हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बड़े शौक और जज्बे से कारोबार शुरू करते हैं, यहाँ पे भी लाहौर सेंटर में भी बहुत से लोग आते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन कोई 3 या 4% वो लोग भी हैं जो नाकाम हो जाते हैं। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? 3 से 4% आप कम कह रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मेरे एनालिसिस कहते हैं वो 35 से 40% हैं जो नाकाम हो जाते हैं, और वो नाकाम पहले 6 महीने में ही हो जाते हैं। वो 3 चीज़ें ही हैं जी। मुस्तकिल मिजाजी कोई नहीं, बेचना नहीं आता, बेचना सीखना नहीं चाहते, तो फिर रोना आता है मेरे ते नसीब ख़राब ने, मेरी तो किस्मत सड़ गई, मैनू तो उस्ताद ठीक नहीं मिले, मेरे तो सेलमैन मैनू लुट के खा गए, दुकानदार उधार बड़ा कर देने, डिस्ट्रीब्यूटर सस्ता माल मांगता है, हमारी मशीनों में प्रॉब्लम है, हमें रॉ मटेरियल महंगे मिले, हमारी पैकिंग खूबसूरत नहीं है। ठीक है, ये है सब बहाने। जब आप अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार किसी और को ठहराते हैं तो इसका मतलब ये है कि ना आपने कुछ सीखा है, ना आप कुछ सीखना चाहते हैं। जब आप अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार खुद को ठहराते हैं, किस्मत नसीब को नहीं, खुद को ठहराते हैं कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने सीखा नहीं, मैंने अपना पूरा टाइम नहीं दिया बिज़नेस को, जब आप ये समझने लग जाते हैं तो कामयाबी आपके सामने पड़ी होती है। और कामयाब कौन होते हैं? जो कभी ना कभी नाकाम हुए। जो नाकाम नहीं होता उसके लिए तो कामयाबी कोई मान ही नहीं रखती ना, उसके लिए कामयाबी नाकामी सब एक जैसा। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा और सिर्फ 5 साल 10 करो, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल और कारोबार करो, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जी, पढ़ाई जो है इसके बगैर तो ना कौमें तरक्की करती हैं, ना मुल्क, ना इंसान, कोई भी। और इल्म हासिल करना तो फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। इल्म हासिल करो कब्र में उतरने तक, तो इल्म हासिल करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में, अब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इल्म ट्रैवल करके हासिल किया जा सकता है, इल्म यूट्यूब फेसबुक पे हासिल किया जा सकता है, इल्म जो है वो लोगों से मेल जोल के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। लेकिन कम से कम इतना ज़रूर बंदे को पढ़ा लिखा होना चाहिए कि उसको अच्छे से लिखना भी आता हो, पढ़ना भी आता हो, चीज़ें सर्च करना भी आता हो, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना भी आता हो, और उसके बाद जो है एक्सपीरियंस साथ मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है। एक इंसानियत का दर्द लिए फिरते हैं, हर शख्स को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं, दुखी गरीबों की मदद करना चाहते हैं। क्या इस चीज़ से थोड़ा सा आप एग्री करते हैं कि हमारे जो इदारे हैं उसके एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग होनी चाहिए, या ठीक है एज इट इज़? ना दुखी फिरता हूँ, ना दुखी इंसानियत का दर्द लिए फिरता हूँ।
ایک پرابلم ہے، اس پرابلم کا سلوشن دے رہا ہوں اور کاروبار کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، پیسے کمانے کا طریقہ سمجھاتا ہوں۔ کوئی چیریٹی نہیں ہے۔ بزنس ٹاکس جو ہے یہ بالکل بھی وہ ادارہ یا وہ بندہ نہیں ہوں میں جو کہتا ہے کہ جناب میں درد دل کے ساتھ کرتا ہوں، نہیں، غلط بات ہے، یہ پرسیپشن بالکل چینج ہونی چاہیے۔ پیور کاروبار ہے، کاروبار کرتا ہوں، کاروبار کرنا سکھاتا ہوں، ٹھیک مشورہ دیتا ہوں، ٹھیک مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، نیک نیتی شامل ہے۔ صبح اٹھتا ہوں، اپنی پوری ٹیم کو سلام کہتا ہوں، گڈ مارننگ کہتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ایمانداری سے کام کرنا ہے، کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا، لالچ نہیں کرنا، کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں سننی۔ بس یہ 1 3 4 5 چیزیں ہیں جو آبزرو کر لی ہیں اور لوگوں کو سمجھانے سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ باقی رہ گیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم، کسی بھی طریقے سے وہ کاروباری نہیں بناتا، وہ ہمیشہ ملازم بناتا ہے۔ کاروباری بنانے والا سسٹم ہمارا موجود نہیں ہے، اسی لیے تو بزنس ٹاکس اور بزنس ٹاکس جیسے مزید اداروں کی اس ملک میں ضرورت ہے، اور انشاءاللہ بہت سے بن گئے اور بہت سارے بن جائیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کی محبتوں کا، چاہتوں کا۔